عزت دو گے عزت ملے گی. قرآن کی مجلسوں کو، قرآن والوں کو عزت دو گے، اللہ دنیا بھر کی عزت تمہاری جھولی میں ڈال دے گا. اگر تم نے قرآن کو عزت نہیں دی نا، قرآن والوں کو عزت نہیں دی نا، قرآنی تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو اگر آپ نے عزت نہیں دی، تو پھر عزت کے بارے میں سپنا بھی مت دیکھنا، خواب و خیال میں بھی مت سوچنا کہ عزت ہم لوگوں کو ملے گی. اس لیے میری ایک گزارش ہے بھائی، جب بھی بچوں کے پروگرام ہو، یہ سوچ کر آئیں کہ صرف میں اپنے بچے کو دیندار بنانے کے لیے نہیں، اپنی نسل کو دیندار بنانے کے لیے آ رہا ہوں، اپنے پورے خاندان کو دیندار بنانے کے لیے یہاں پر آ رہا ہوں. کیونکہ بچہ دیندار بنتا ہے، دین خاندانوں تک پہنچتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہمدرد بنایا ہے، خود غرض نہیں بنایا، سیلفش نہیں بنایا. ہمدرد کیوں بنایا؟ کہ بھائی تو اپنے بارے میں مت سوچ، اپنے آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچ. سوچئے اگر ہمارے فریڈم فائٹر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ یہ سوچ کر گھر میں بیٹھ جاتے، میں کیوں خواہ اس پبلک کے لیے لڑوں، میں خواہ اپنی گردن کیوں کٹاؤں، کیوں میں برٹش کی گولی اپنے ماتھے پہ کھاؤں. میں دیکھتا ہوں نا اپنے فیملی کے ٹنٹے جھمیلے، میں کھاتا ہوں، پیتا ہوں، بتی بجھاتا ہوں، مجھے ضرورت کیا ہے لڑنے کی. اگر یہ سوچتے تو سچ بول رہا ہوں آج ہم لوگ انگریزوں کے جوتے پالش کر رہے ہوتے. ہم لوگ ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بھیجا ہے آنے والی نسلوں کی فکر کرنے کے لیے، تاکہ ہم آنے والی نسلوں کو دین دے چکے، ایمان دے سکے، اسلام دے سکے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ہارون رشید ایک بادشاہ گزرے، ہارون رشید ایک بادشاہ گزرے، ان کو ایک مرتبہ شکار کی سوجھی. ہارون رشید بادشاہ شکار کے لیے چلے، ساتھ میں سپاہی، وزیر سب لوگ تھے. بیچ راستے میں ہارون رشید بادشاہ نے دیکھا ایک کھیت کے اندر 100 سال کا بڈھا، جس کی کنڈیشن جو ہے بڑی کریٹیکل تھی، لاسٹ سٹیج پہ تھا. دیکھنے والے کو لگتا تھا یہ بڈھا 2-3 دن بھی نہیں جیے گا، یہ اب تب میں ہے، ٹپکنے والا ہے، کبھی بھی مر سکتا ہے یہ بڈھا. وہ دیکھا بڈھے کو، وہ بڈھا جو ہے چھوٹا سا پھل کا پودا بیر رہا تھا، پھل کا جھاڑ، آم کا، جام کا، پتہ نہیں، پیر رہا تھا، بو رہا تھا. ہارون رشید بادشاہ نے اس بڈھے کی طرف دیکھ کر کہا کتنا بے وقوف، نالائق، احمق، ناسمجھ بڈھا ہے، اتنا بھی نہیں سمجھتا. آج یہ پیر رہا ہے، یہ 2-3 دن میں مر جائے گا. یہ جھاڑ جو بڑا ہوگا 5-6 سال کے بعد، محنت تو یہ کر رہا ہے، اپنی زندگی میں پھل نہیں کھا رہا ہے، مر رہا ہے، پھل تو کوئی اور کھا رہے ہیں. ہمارے بنگلور کی ایک کہاوت ہے، لنگڑی اردو والی کہاوت، محنت کیا مرغا، انڈا کھایا فقیر. محنت تو یہ بڈھا کر رہا ہے، لیکن انڈا کوئی اور کھا رہا ہے، پھل کوئی اور کھا رہا ہے. جیسے ہی بڈھے کے کان میں یہ بات پڑی، بڈھا پلٹا اور بولنے لگا بادشاہ سلامت، نالائق، احمق، ناسمجھ، بے وقوف میں نہیں، آپ ہیں. بادشاہ پریشان، بھائی میرا پتھر میرے کو الٹا مارا، میں کیسے بے وقوف ہو گیا؟ تو بنا پھل کھائے دنیا سے نکل رہا ہے، آنے والے پھل کھا رہے ہیں، جنریشن پھل کھا رہی ہے، تو میں کیسے بے وقوف ہو گیا؟ تو بڈھا نے ایک عجیب بات کہی. اس نے کہا بادشاہ سلامت، اگر آپ کی یہ سوچ اور سمجھ سارے انسانوں کو مل جاتی تو آج ہمیں کھانے کے لیے غلہ اناج نہیں ملتا. ہمارے باپ دادا سب کچھ کھا کر نکل لیتے، یا شیخ اپنی دیکھ بول کر، ہمارے لیے کیا چھوڑتے؟ کیا سٹاک رہتا ہمارے پاس کھانے کے لیے؟ سب کھا کر نکل لیتے. ہارون رشید کا اصول تھا، اگر کسی کی بات اس کو پسند آ جاتی اس کو 10,000 اشرفیاں دیتے تھے. بڈھے کی بات اتنی پسند آئی، بھائی بڈھے نے بڑی پوائنٹ کی بات کہی ہے، اس کو 10,000 اشرفیاں دی جائے. 10,000 اشرفیاں دی گئی. بادشاہ نکلنے لگے. بڈھا پلٹ کر بولنے لگا بادشاہ سلامت، جانے سے پہلے ایک اور بات سنتے ہوئے جائیں. آپ نے کہا میں اپنی زندگی میں اس پودے سے پھل نہیں کھاؤں گا، دیکھو کھڑے کھڑے میرے پودے نے پھل دے دیے، 10,000 اشرفیاں. بادشاہ اور خوش، واہ کیا بات کرتا ہے یار، اس کو 10,000 اشرفیاں اور دی جائے. کتنی ہوئی؟ 20,000 اشرفیاں ہو گئی. نکلنے لگے. بڈھا پلٹ کر بولنے لگا بادشاہ سلامت، جانے سے پہلے ایک اور بات سنتے ہوئے جائیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہر آدمی کا درخت اور جھاڑ سال میں ایک بار سیزن اور موسم آتا ہے تو پھل دیتا ہے، میرے چھوٹے سے پودے نے کھڑے کھڑے 2 مرتبہ پھل دے دیے. بادشاہ نے کہا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اس کو 10,000 اشرفیاں اور دی جائے. اور وزیر کے کان میں بولنے لگا دیکھو بھائی چپ چاپ رستہ ناپ لو، بڈھا بڑا چالاک ہے، بھکاری بنا کے دم لے گا.
اس واقعے سے ہم لوگوں کو ایک سبق ملتا ہے، ہم جو چیز چھوڑیں گے وہ ہماری آنے والی نسلوں کو ضرور ملے گی. آج ہم مر رہے ہیں، مرنے سے پہلے وصیت کر کے جا رہے ہیں. مال چھوڑ کر گئے، بچہ مالدار بن گیا. جاگیر چھوڑ کر گئے، بچہ جاگیردار بن گیا. زمین چھوڑ کر گئے، بچہ زمیندار بن گیا. دنیا چھوڑ کر گئے، بچہ دنیا دار بن گیا. اگر تھوڑا سا دین بھی چھوڑ کر چلے جائیں گے، بچہ دیندار بھی بن جائے گا. سمجھے؟ اسی لیے بھائی اس واقعے سے یہ سبق لو، تم پھل فروٹ چھوڑ کر جا رہے ہو نا، آپ کی آنے والی نسلیں کھائیں گی. جو چھوڑ کر جاؤ گے وہ ان بچوں کو ملے گا. ہم نے چھوڑا ہی نہیں تو پھر کیا ملے گا ان بچوں کو؟ ارے ہماری قبروں پر پڑھ کر کوئی دم کرنے والا باقی نہیں رہے گا. سب کے سب جتنی نسل آئے گی لعنت کرے گی. چاہیے تو یہ تھا کہ میرے ماں باپ مجھے مسلمان بناتے. ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، اے اللہ مجھے سنگل عذاب دو تو میرے ماں باپ کو ڈبل عذاب دو. وہ اس لائق ہیں. انہوں نے مجھے محمد عربی کا سچا غلام نہیں بنایا، انہوں نے مجھے ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ان لوگوں نے نہیں بنایا. اس لیے جتنی محنت کرنی ہے، جتنی فکر کرنی ہے، اسی بچپن میں کر لو. یہ ابھی چنگاری کی طرح ہے. اس چنگاری کو بجھانے کے لیے آپ کو فائر بریگیڈ کو فون کرنے کی ضرورت نہیں، ایک ڈرم پانی کی ضرورت نہیں، ایک کپ پانی کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک قطرہ ڈالو، چنگاری ختم. آپ نے چھوڑ دیا، ارے کل دیکھیں گے، 15 سال کے بعد پڑھائیں گے. یہ چنگاری شعلہ بنے گی، شعلے سے آگ بن جائے گی، آپ کے پورے کھیت کو، پورے گھر کو جلا کر راکھ کر کے رکھ دے گی. پانی سر سے اوپر ہو چکا ہوگا. اب جتنا بھی چاہے ہاتھ پہ مارو، چڑیا چگ گئی کھیت. اب پچھتائے تو کا ہوت. بھوجپوری کا ایک شعر ہے، اب پچھتائے تو کا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت.